السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام وہ جن سے اللہ راضی ہوا کے ساتھ کولز کے اندر حاضر ہے۔ آپ جس صحابیہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ آپ کا نام عائشہ تھا، لقب صدیقہ تھا اور کنیت ام عبداللہ تھا، جبکہ آپ کی اولاد نہیں تھی، لیکن عبداللہ بن زبیر جو آپ کی بہن کے بیٹے تھے ان کے نام پر آپ کو یہ کنیت ملی تھی۔ آپ کے والد کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا، اور ہم کون نہیں جانتا حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا کے بھی ساتھی تھے اور آپ کے ساتھ ہی آپ کو دفنایا بھی گیا اور جنت کے بھی آپ کے ساتھی ہوں گے۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان تھا۔ ام رومان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے ایسی خاتون کو دیکھنا ہے جو جنت کی حور ہو وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نہایت سادگی پسند تھی، اور جس گھر میں ان کی تربیت ہوئی تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق اور ام رومان جیسے والدین تھے۔ بہترین تربیت ہوئی۔ آپ کے والدین وہ کہتی ہیں کہ بچپن سے ہی میں نے اپنے والدین کو مسلمان ہی پایا اور گھر میں اسلام ہی دیکھا۔ نہایت خوبصورت تھی، سرخی مائل آپ کی رنگت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو محبت سے حمیرہ کہتے تھے۔ شوال 6 ہجری میں آپ کا نکاح ہوا جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی، اور 3 سال بعد جب آپ 9 سال کی تھی ہجرت کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی۔ نہایت فقیہ اور صاحب علم تھی۔ 200 صحابہ کے قریب بیٹھ کے ان کو پڑھاتی تھی، ان کو علم دیتی تھی۔ شرعی مسائل کے صحابہ حل پوچھنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو علمی حیثیت سے عورتوں میں سب سے زیادہ فقیہ اور صاحب علم ہونے کی بنا پر صحابہ رضی اللہ عنہ تمام علماء پہ ان کو فوقیت دیتے تھے۔ نہایت فصیح و بلیغ مقرر بھی تھی۔ سخاوت اور وسیع قلبی ان کا بڑا وصف تھا۔ وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح جو ہے جب ہوا تو میں بہت چھوٹی تھی، پھر اس کے بعد ایک دن میں کھیل رہی تھی تو میری والدہ میرے پاس آئیں اور کچھ عورتوں کے پاس لے گئی جنہوں نے مجھے زینت اختیار کی، مجھے بنا سنوارا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے نہایت محبت کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کم عمر زوجہ تھی اور ایک اکیلی بیوی تھی جو کنواری بھی تھی۔ ان کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ آپ قانتہ تھی، آپ مومنہ تھی، آپ صالحہ تھی، آپ مسلمہ تھی، آپ شیخہ تھی، مربیہ تھی، یعنی جو بھی ایک مسلمان عورت کے اندر خصوصیت ہو سکتی ہے وہ حضرت عائشہ کے اندر موجود تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے اندر وہ خوبیاں مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی جو کسی اور امہات المومنین کو نہیں عطا کی گئیں۔ وہ کہتی ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری تصویر سبز ریشم میں لپٹی ہوئی لے کر آئے اور ان سے کہا کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہوں گی۔ وہ کہتی ہے میں اکیلی بیوی ہوں جو کنواری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت عائشہ کے سینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا ہوا تھا۔ اپنے لعاب دہن سے حضرت عائشہ نے مسواک بنا کے دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی، تو کہتی ہے میرا ان کا لعاب دہن بھی ملا تھا ان کی وفات سے پہلے، انہی کے حجرے میں ان کو دفن کیا گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ بسا اوقات فرشتے میرے گھر میں وہی لے کر نازل ہوتے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بستر میں ہوتے تھے۔ بہت دفعہ فرشتے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیتے تھے۔
آسمان سے ان کی اللہ تعالیٰ نے برات نازل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نہایت محبت کرتے تھے۔ سیدنا عائشہ بیان فرماتی ہیں، میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئی۔ پھر کسی دوسرے موقع پر جب میرا جسم قدرے بھاری پن کا شکار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے بڑھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس پہلی دوڑ کا بدلہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ ایک الزام بھی لگا تھا جس کو ہم واقعہ افک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس واقعہ افک کے بارے میں ہم بات کریں گے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔